اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1984 کی 22 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النازعات کی آیت 27 سے ہو رہا ہے، 79/27۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سورہ میں پہلی آیات میں اصولی طور پر حق اور باطل کے تصادمات کا ذکر آیا تھا، پھر اس کے بعد یہ آیا تھا کہ حق کی علم بردار جماعت کے فرائض کیا ہوتے ہیں، پھر اس کی تائید میں تاریخی شواہد کا ذکر آیا تھا اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کو نمایاں طور پر آگے بڑھایا تھا۔ قرآن کا انداز آپ کو معلوم ہے، وہ ایک دعویٰ کرتا ہے، اس دعوے کے ثبوت میں وہ تاریخی شہادات پیش کرتا ہے اور خارجی کائنات میں اصول کی قانون کی کار فرمائی کو اس کی تائید میں پیش کرتا ہے۔ دونوں چیزیں آتی ہیں، تاریخی شواہد اور خارجی کائنات میں قانون کی کار فرمائی۔ تو تاریخی شواہد تو آ گئے ہمارے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، اس کے بعد خارجی کائنات کا ذکر آ رہا ہے، اور اس میں خصوصیت سے کیونکہ فرعون کا یہ جو دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا ان داتا ہوں، تمہاری روٹی میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کے ثبوت میں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ مصر کی اس ملک کی زمینیں، اس میں یہ جو نہریں بہتی ہیں، یہ کس کی ملکیت ہے؟ ہماری ہیں، اور جب یہ ذرائع رزق ہماری ملکیت میں ہے تو تمہارا رزق جو ہے وہ ہماری ملکیت ہے، ہم تمہارے رزق کے دینے والے ہیں۔ یہ دعویٰ تھا ربوبیت اعلیٰ کا۔ تو اگلی آیات میں بات اگرچہ خارجی کائنات میں قانون کی کار فرمائی کی ہے، لیکن ذکر آ رہا ہے اسی ربوبیت کے سلسلے میں، یہ زمینیں، یہ نہریں، ٹھیک ہے، جو بھی زبردستی ڈنڈے کے زور سے ان پہ قابض ہو جائے وہ کہتا ہے کہ یہ میری ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ کس طرح سے میری ہیں؟ زمین کس طرح سے تمہاری ہو سکتی ہے؟ یہ تو تمہارے باپ دادا کے پیدا ہونے سے بھی پہلے یہاں موجود تھی، کس نے پیدا کیا ان کو؟ یہ نہریں کہہ رہے ہو، ان نہروں کے اندر پانی تمہارا بنایا ہوا پانی ہے، کہاں سے آیا ہے یہ؟ کس نے یہ پانی پیدا کیا؟ جس نے زمین پیدا کی، جس نے پانی پیدا کیا، جس نے یہ پہاڑ پیدا کیے، یہ سلسلہ آب رسانی پیدا کیا، یہ اس کی ملکیت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، جو کسی چیز کی تخلیق کرتا ہے وہ اس کا مالک ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، تو تم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ یعنی دونوں باتیں ضمناً آ گئیں، قانون کی کار فرمائی بھی اور اس کے اس دعوے کی تردید بھی کہ زمینوں کا اور نہروں کا اور پانیوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں تمہارا ان داتا ہوں۔ کہا انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها۔ کہا سوچو تخلیق میں یہ زمین، حتیٰ کہ تم زمین پر بسنے والے بھی، اور اس کے مقابل میں یہ فضائی کرے جسے سما کہا جاتا ہے، یہ خارجی کائنات جس کی انتہائی کوئی نہیں ہے، غور کرو تو صحیح، ان کی تخلیق مشکل تھی یا تمہاری تخلیق مشکل تھی؟ سما اور جس اعتبار سے اس کو بنایا گیا ہے، استوار کیا گیا ہے، ذرا غور تو کیجئے، فضا کے اندر اس قدر عظیم الجثہ کرے، یعنی اس ارض کا کرہ، یہ کرہ ارض ہمارا جو ہے یہی کچھ کم چھوٹا نہیں ہے، یہ سب سے عرض ہی نہیں بلکہ یہ جو ہمارے ہاں یہ سورج کا ایک نظام ہے جس میں 6 کرے وہ ہیں، یہ کائنات میں جو اور کرے ہیں ان میں سب سے چھوٹا نظام ہے یہ،
اور یہ نظام جو ہے کروں کے کائنات کے اندر ان کی تعداد بھی گنتی شمار میں نہیں آ سکتی، اور وہ تو عظیم الجثہ واقع ہوئے ہیں. کہا سوچو تو صحیح، یہ تمہارے پیدا کردہ ہیں یہ جتنے بھی ہیں. یہ کرے ان کو اس فضا کی پہنائیوں میں اس طرح سے معلق کیا. اور فسواہا، زمین کو ہی دیکھیے آپ، گول ہونے کے باوجود رہائش کے لیے ایسی ہے کہ ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گول ہے. یعنی یہ عجیب چیز ہے اس خلقت کی. گول چیز کے اوپر چلتے چلتے کہیں تو کوئی ایسی جگہ آئے گی نا جہاں اس کی گلائی شروع ہو جائے گی. گلائی شروع ہوگی تو آپ دھڑم سے نیچے گر جائیں گے اس میں. اس کی گلائی کہیں شروع ہی نہیں ہوتی. گول ہے اور گلائی کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں شروع ہوئی. اسی لیے ذہن میں یہی تھا آج تک، جب تک یہ سائنس کی روح سے، مشاہدات کی روح سے نہیں دیکھا گیا کہ یہ اس قسم کا کرہ گول ہے. سمجھا یہ جاتا تھا کہ یہ چپٹی ہے. اور اگر ہمیں یہ سائنس کا انکشاف معلوم نہ ہو تو ہم بھی اسے چپٹی سمجھیں گے. حتیٰ کہ گلوب ٹراٹرز جو ہے کرۂ ارض، سارے کرۂ ارض کی سیاحت کرنے والے، ایک مقام سے چلتے ہیں پھر گھوم کے وہیں آ جاتے ہیں، انہیں بھی اس ساری سیاحت میں کہیں زمین کی گلائی نظر ہی نہیں آتی. چلتے جا رہے ہیں، چپٹی ہے. یعنی عجیب طرح کی یہ چیز ہے یہ خلقت جو ہے. کرے کے اعتبار سے تو اس کا گول ہونا ضروری ہے، رہنے کے اعتبار سے اس کا چپٹا ہونا، ہموار ہونا نہایت ضروری تھا. رفع سمکہ فسواہا، یہ سواہا کے معنی ہیں کہ پھر ان کا بیلنس پورا رکھا، ہموار کیا، ان کو توازن برقرار رکھا. اور ہموار کرنے کے معنی کے اندر جو یہ آتا ہے یہ ہے جس سے یہ آبادی اس کے اندر ہو سکتی. پھر اس کی گردش کی یہ کیفیت ہے کہ اس کے اندر ایک تنوع اور ایک اختلاف ہے. تاریکی آتی ہے رات کی، وہ قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا ہے تاکہ اس میں تم دن بھر میں کام کاج قد و کاوش کے ساتھ جو تمہاری توانائیاں صرف ہو جاتی ہیں، رات کی نیند میں وہ پھر دوبارہ لوٹ آتی ہیں. صبح اٹھتے ہو تو پھر وہ توانائیاں تمہارے اندر ہوتی ہیں، ریفریشڈ ہوتے ہو، تر و تازہ ہوتے ہو، دوسرے دن کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہو. اسی گردش لیل و نہار سے ہی یہ سب کچھ کیا. نہ وہ تاریکی کہیں باہر سے آتی ہے، نہ اس کے بعد وہ صبح کی روشنی کہیں باہر سے آتی ہے. اسی نظام کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں. گول ہے، چپٹی ہے کہ تم اس پہ رہ سکتے ہو، ہموار ہے، توازن ہے باقی کروں کے ساتھ کے معلق ہونے کے باوجود کہیں لڑک نہیں جاتی. اور اس کے بعد اسی میں سے تاریکی پیدا ہوتی ہے، اسی میں سے روشنی پیدا ہوتی ہے. یہاں تک تو یہ ایک چیز قرآن کی جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ آئی. اس کے بعد ایک آیت اور اس کا ایک لفظ ہے. عزیزان ایمان، یوں تو قرآن کریم کا ہر گوشہ، ہر ذرہ اعجاز ہے، معجزہ ہے، وحی ہے، خدا کی تخلیق ہے. شہد کا ہر قطرہ شہد ہوتا ہے، اس میں تو فرق ہی نہیں کیا جا سکتا. لیکن بعض مقامات قرآن میں ایسے آتے ہیں کہ وہاں جو حقیقت قرآن نے بیان کی ہے وہ ابھر کر کہہ دیتی ہے کہ جا ہی جاز، یہ ہے اعجاز. وہ اعجاز جو ہے قرآن کا، ہم لوگ تو کیسے جانیں اس چیز کو. یورپ کے سائنٹسٹ اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو بلا تامت پکار اٹھتے ہیں کہ ہم نے جب اس حقیقت پہ غور کیا تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. ہم آپ کے جو سائنس کی دنیا میں جاتے ہی نہیں، پھر قرآن کے سمجھنے کا جو طریق ہے اس کی روح سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی ہمیں اعجاز نظر آئے. اس میں تو الجھنیں نظر آتی ہیں ہمیں. وہ لوگ ہیں جنہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، قرآن کے ساتھ ان کو وہ عقیدت نہیں
دل بستگی نہیں جو ہمیں ہونی چاہیے یا ہے وہ ہر حال. خارجی طور پہ آزادانہ انڈیپینڈنٹلی کوئی تحقیق کرتے ہیں. تحقیق کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں اس بات کا. اپنے ہاں کے جو سائنٹسٹ دوسرے ہیں ان کو پکارتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں او بابا خدا کے لیے اس پہ غور کرو. 1400 سال پیشتر کسی کسی انسان کا ذہن یہ کہہ سکتا تھا. تو اگر کسی انسان کا ذہن نہیں کہتا تھا تو پھر آگے بات یہی ہے نا کہ یہ کوئی ماورائے انسانیت اس کا سرچشمہ ہے اس علم کا. انسان کی تخلیق نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں اس کو. وہ آ گیا ہے نقطہ میرے سامنے اور میں یہ عرض کروں گا اس کے بعد کہ وہ کیسے کہتے ہیں اس کے لیے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا دَحَاهَا. یہ ارض, یہ کرے, یہ کس طرح سے وجود میں آئے, کیسے بنے, کس طرح سے یہ اتنی تیزی سے گردش کر رہے ہیں. ہمارے تو فلک کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا. محاورے کے طور پہ مرض کر رہا ہوں. یہاں سے لے کے 1400 سال تک آپ کے یہاں جتنے مفسر ہے وہ اس کو کیا سمجھ سکتے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا. قرآن کا ایک لفظ ہے دہا. پہلے تو یہ چیز, یہ جو ہے ارض و سما کی تخلیق یا یہ کرے کس طرح سے وجود میں آ گئے. دو مقام ہیں جن کو اکٹھا, بلکہ 3 ہیں. ایک تو سورہ دخان کے میں ابھی عرض کروں گا. عزیزان من, نقطہ بڑا غور طلب ہے اور سائنس کی دنیا سے متعلق ہے. قرآن کا اعجاز میں نے عرض کیا ہے کہ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ بات کہ مغرب کا, یورپ کا ایک سائنسدان جو مسلمان نہیں تھا, وہ ان 2 آیتوں پر غور کرنے کے بعد کس نتیجے پہ پہنچا ہے جن آیتوں میں ہمیں, ہمارے مفسرین کو, ہمارے مترجمین کو کوئی بات نرالی نظر ہی نہیں آتی. اس لیے کہ اس کا نہ ترجمہ صحیح ہوا نہ اس کی تفسیر ان کے سامنے. یہ کیسے ہوا؟ قرآن کے اندر یہ ہے کہ یہ سارا جتنا بھی یہ کائنات کی باہر افلاک ہیں, یہ سما ہیں, یہ کرے ہیں, یہ سارے اسی وقت یہ گیسز جس کو آپ کہتے ہیں, دخان قرآن اسے کہتا ہے, یہ ان کا مجموعہ تھا. 12 ان الفاظ سے ہی میں آگے گزر جاؤں گا. پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے (21/30) اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناها. یہ ہیں 2 لفظ قرآن کے, کانتا رتقا ففتقناها, اور اسی کے ساتھ تیسرا لفظ دہا ہے. دہین دہا کہتے ہیں. یہ گوپیا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ یہ وہ بچوں کا وہ تو کھیل کھیلتے ہیں, باغبان بھی ہوتے ہیں. گوپیا تو کسی زمانے میں بہت بڑا لڑائی کا اسلحہ بھی ہوتا تھا. وہ جھلاتے ہیں, اس کے اندر پتھر رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کو گھماتے ہیں. گھمانے کے بعد تیزی سے پھر ایک جگہ اس کو چھوڑتے ہیں. جو پتھر جس طرح سے نکل کے جاتا ہے نا اس کے اندر سے, وہ تیز سیدھا بھی جا رہا ہوتا ہے, وہ گردش بھی کر رہا ہوتا ہے. ایک لفظ دہا جو ہے, قرآن نے یہاں سے پہلے یہ بات کی کہ یہ تیزی سے گوپیے کے اندر سے یہ نکلا, یوں بھی گردش کی اور سیدھا بھی گیا. ایک بات. اور رتقن ففتقنا, رتق و فتق, رتق کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اکٹھا ہونا, اور فتق ہوتا ہے جس طرح کوئی تیز چیز گھمائی جائے یا لیکوڈ, اس میں سے جو چھینٹے اڑتے ہیں ادھر ادھر,
وہ چھینٹے اڑنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ ارض و سما گیسز کا مجموعہ تھی. معاف رکھیے گا اب یہ کچھ خوش کا موضوع ہے لیکن عجیب چیز ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. ابھی میں عرض کروں گا کہ سائنٹسٹ کس نتیجے پہ ان دو آیتوں سے کہ یہ گیسز تھے, اکٹھا تھا سارا ہیولا نیبولا اس کو کہتے ہیں, وہ تیزی سے گھوم رہا تھا کہ اس میں سے چھینٹے اڑے. یہ جو مختلف قرے اس خلا کے اندر نظر آتے ہیں یا نظر نہیں آتے تو علم میں بھی ہیں, یہ سارے چھینٹے اڑے. ان میں سے ایک چھینٹا وہ ہے جسے یہ زمین کہا جاتا ہے, ایک چھینٹا وہ ہے جسے آسمان سورج کہا جاتا ہے. یہ چھینٹے اڑے تھے اور اڑے تھے ایسے جیسے گوپیے میں سے پتھر نکلتا ہے. دونوں گردشیں اس کے اندر ہوتی ہیں. الفاظ عربی زبان کے, انتخاب قرآن کریم کا, اور آگے میں عرض کروں گا کہ سائنس کی تحقیق. ایک مثال سے رتق و فتق سے تو یہ بتایا کہ پہلے یہ سارا ہیولا اکٹھا تھا, چھینٹے اڑے تیزی سے گردش کی وجہ سے. یہ چھینٹے ہیں جو مختلف قرے ہیں, جیسے گوپیے میں سے پتھر نکلتا ہے کہ وہ اپنے محور کے گرد بھی گردش کر رہا ہوتا ہے اور تیزی سے کہیں جا بھی رہا ہوتا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. ایک طرف تو یہ کہ کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ سورہ یاسین میں, یہ سب اپنے اپنے مدار کے اندر یہ جو گردش ہے, فلکی گردش کہتے ہیں نا, ایسے گردش جسے کہتے ہیں, یہ بھی ہے. اور کلن یجری والشمس تجری الی مستقر لہا, یہ ایک اور مستقر ہے ان کا جس کی طرف جانا ہے انہوں نے, اس طرف بھی یہ کیے چلے جاتے ہیں. سارے کے سارے نظام شمسی کے علاوہ سارے قرے اپنے نظام کو لیے ہوئے اپنے محور کے گرد بھی گردش کر رہے ہیں اور کسی منزل کی طرف بھی جا رہے ہیں. ایک لفظ گوپیے کی تشبیہ سے قرآن نے کیا چیز کہہ دی کہ اپنے محور کے گرد بھی گردش کر رہے ہیں اور تیزی سے کسی سیدھا بھی جا رہے ہیں. کلن فی فلک یسبحون, سورہ یاسین میں یہ دونوں آتی ہیں. یہ میں اگر ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. ہاں 36/38 اور 40. جی ہاں, والشمس تجری لمستقر لہا. کیا بات ہے, ذالک کا تقدیر العزیز العلیم. تقدیر, کیا لفظ ہے تقدیر, مقرر کیا ہوا پیمانہ ہے اس کا, یہ ایک قانون. تجری لمستقر لہا. پھر آگے یہ ہے چاند کے متعلق ہے, والشمس والقمر قدرناہ منازل, یہ اس طرح سے قمر. اور آگے ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, ہر قرہ اپنے اپنے محور کے گرد گردش کر رہا ہے اور تجریل مستقر لہا, چلا جا رہا ہے سارا نظام جتنا بھی ہے اپنے کسی مستقر کی طرف. اب یہی عرض کے متعلق جب آئی بات کہ پہلے ایک نیبولا تھا, ہیولا تھا گیسز کی طرح, پھر وہ تھوڑا سا لیکوڈ ہوا, ٹھنڈا ہوا, اس میں سے چھینٹے اڑے, اور یہ بڑے بڑے قرے جو ہیں یہ اس کے چھینٹے ہیں, گوپیے میں سے نکلے ہوئے پتھر کی طرح اپنے محور کے گرد بھی چکر لگا رہے ہیں اور کسی مستقر کی طرف بھی چلے جا رہے ہیں. یہ تھی قرآن کی یہ آیات. میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں تو بہرحال یہ ان کا فہم کا قصور بھی نہیں تھا, کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ کائنات کے حقائق اور قوانین کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں, جو یہ پردے اٹھتے چلے جائیں گے ہر حقیقت بے نقاب ہو کے سامنے آتی جائے گی. تو علم انسانی جو اوپر اٹھتا چلا جائے گا وہ ان پردوں میں سے کسی پردے کو اٹھائے گا
اور پردہ اٹھے گا تو اس کے پیچھے سے ایک قرآن کے دعوے کے ثبوت میں ایک تائید مل جائے گی. وہ یہ کہتا ہے. تو ان کے دور میں جو ہمارے ہاں کے یہ اسلاف گزرے ہیں, ان کے دور میں ابھی یہ پردے اٹھے نہیں تھے. انسانی علم کی سطح بڑی ابھی پست تھی, اتنی بلند ہوئی نہیں تھی. تو ٹھیک ہے, اپنے دور سے متاثر ہو کے یا جہاں تک علم انسانی اس زمانے میں تھا, انہوں نے اتنی سی بات ہی سمجھی اور وہ انہوں نے لکھ دی. تو یہ ایسی بات نہیں جس میں ہم یہ کہیں کہ صاحب وہ تو بالکل بیوقوف تھے, معاذ اللہ جاہل تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ہماری کیا کاریگری ہے کہ ہمارے دور میں علم انسانی اتنا اونچا آ گیا ہے, اور ہمارے بعد آنے والے ہمیں وہی کوئی سمجھیں گے جو آج ہم اپنے اضلاع کو سمجھ رہے ہیں. پتہ نہیں علم انسانی نے اور کیا کیا چیزیں بے نقاب کرنی. جہاں آ کے ہم مار کھا گئے ہیں وہ یہ کہ اگر یہ حضرات یہ کہتے کہ یہ ہم ایسا سمجھتے ہیں, تو بعد میں آنے والا جب کوئی نئی حقیقت سامنے آتی تو وہ یہ کہتا کہ نہیں صاحب آپ نے صحیح نہیں سمجھا, بات یہ تھی جو اب ظاہر ہوئی ہے. تو کچھ مشکل نہیں. وہاں کیا یہ جو سازش ہمارے ساتھ ہوئی, ہر ایسی بات جو خود لکھی, کہا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. روایت میں یہ ہے, حدیث میں یہ ہے, حضور نے یہ فرمایا. اب جب یہ کہا جائے کہ حضور نے یہ فرما دیا, تو کون جرت کرے گا قیامت تک یہ کہنے کی کہ نہیں صاحب یہ تو صحیح نہیں. یہ ہے وہ چیز. اب اس میں ایک ہی چیز ہے کہ جب کوئی حقیقت بے نقاب ہو تو وہاں یہ جرت سے کہا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ وضعی حدیث ہے, بنائی ہوئی چیز ہے. تو وہ تو پھر گنجائش نکل آتی ہے مزید تدبر کی, تفکر کی, غور و فکر کی, ان سے اختلاف کرنے کی. لیکن اگر کہا جائے کہ نہیں صاحب یہ تو ہے ہی رسول اللہ, اگر یہ کہتے ہو کہ یہ نہیں ہے تو منکر حدیث, خارج الاسلام, کفر کے فتوے, مرتد, یعنی وہ چیز حقیقت کے خلاف ہے, واقعہ کے خلاف ہے, مشاہدہ کے خلاف ہے. یہ چیز کہ زمین ساکن ہے. اب علم, حقیقت, مشاہدہ, تجربہ ہر چیز کے خلاف ہے, لیکن نہیں صاحب رسول اللہ نے فرما دیا. اب معاذ اللہ آپ سوچیے کہ دنیا کے سامنے ہم کس قسم کا رسول پیش کر رہے ہیں. یہ وجہ ہے نا کہ آج بھی مدینہ یونیورسٹی کا چانسلر بعد یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ زمین گھومتی ہے وہ خارج اسلام ہے, اس کے اوپر ارتداد کا فتویٰ لگے گا. مرتد قرار دے رہا ہے وہ شخص. کیوں قرار دے رہا ہے؟ وہ کہہ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے یہ فرمایا. غور اور فکر کے راستے بند ہو گئے, تحقیقات کی گنجائش کوئی نہ رہی, علم انسانی منجمد ہو کے رہ گیا. لیکن میں نے عرض کیا کہ ہم تو بہرحال کسی عقیدے کی بنا پہ چلیے, یہ مانتے بھی جائیے حضور نے فرمایا, دنیا کو کیا کہیں گے ہم. اور پھر اس جو کچھ ان کے نزدیک رسول اللہ نے فرمایا, ان کی روح سے ان قرآنی آیات کی تفسیر کی گئی. یہ جو تفاسیر ہیں یہ یا اسی دور کا جو علم انسانی تھا وہاں تک مقید ہے, یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر دی ان سے محدود ہو کے رہ گئی. ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ میں یورپ کے سائنسدان کی چیز پیش کروں گا. آپ کو یاد ہوگا میں نے درسوں میں بھی فرانس کے ایک سائنٹسٹ ہے, تو وہ ڈاکٹر سائنٹسٹ کی ایک تحقیق اور اس کی کتاب کا میں نے, میرا خیال ہے ایک سے زیادہ بار ذکر آ گیا ہے, اور ایک میرے کتاب میں جو طلوع اسلام میں شائع ہوا ہے اس پہ خاصی مفصل تنقید بھی آئی ہے. دا بائبل, دی قرآن اینڈ سائنس کتاب کا نام ہے. یہ ڈاکٹر ہے, یہ فرینچ نیم ہے, شاید اس کے تلفظ ایسا صحیح نہ ہو. مورس بقائے اس کو کہتے ہیں کہ یوں پڑھنا چاہیے, اگرچہ وہ MAURICE ہے اور وہ اگلا ہے BUCAILLE.
دا بائبل دی قرآن اینڈ سائنس، پہلے بھی آ چکا ہے تذکرہ، لیکن اب چونکہ ان آیات کے حوالے سے بات آئے گی تو میں پھر یہ عرض کر دوں، اس شخص نے، یہ عیسائی ہے، بائبل کا مطالعہ کیا، کائنات کے متعلق بائبل میں جو کچھ آیا ہے صرف اس حصے کا، اور بائبل سے منحرف ہو گیا کہ صاحب یہ تو بچوں کی بنائی ہوئی باتیں نظر آ رہی ہیں، ان میں تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں مذہب کی طرف سے ہی متنفر ہو رہا تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد عجیب اتفاق سے لیجیے، یا بہرحال ان لوگوں کا ذہن ہے تحقیقاتی، اس نے کہا کہ ذہن میں یہ بات آئی کہ عیسائیت یا یہودیت، وہ بائبل تو ان دونوں کی کتاب ہے نا، ان کے علاوہ مسلمانوں کا بھی ایک مذہب ہے، اور وہ ان کے بعد سب سے بڑا مذہب ہے، سب سے بڑی جماعت ہے مسلمانوں کی، ذرا دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے۔ اس بنا پہ وہ قرآن کی طرف آ گیا۔ اس کی بھی خوش بختی، ہماری خوش قسمتی کہ وہ بعد میں روایات پہ آیا، پہلے قرآن پہ آ گیا۔ اب یہ دیکھیے یہ جو محقق ہے اس کا انداز کیا ہوتا ہے تحقیق کا۔ بات صاف تھی، قرآن آ گیا، ترجمے موجود تھے، وہ تو عربی جانتا نہیں تھا اس زمانے میں، ابھی کوئی ترجمہ لیتا، اس میں ان آیتوں کے ترجمے دیکھ کے وہ کہتا کہ صاحب جو کچھ بائبل کہہ رہی ہے وہی کچھ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہمارے ہاں کے تراجم و تفاسیر کے اندر اتنا بڑا حصہ تو خود وہی اسرائیلیات کا، وہی سے لی ہوئی ہیں، اور ان کے ترجمے، ان کی تفسیریں دیکھی تو وہی ہیں۔ لیکن اندازہ لگائیے ایک ریسرچ اسکالر کا، آپ کو یاد ہے کہ میں بار بار جو کہا کرتا ہوں کہ میں نے قرآن کو کیسے سمجھا، اور وہ قرآن ہی نے بات سمجھائی کہ ایک تو یہ لو کہ زمانہ نزول قرآن میں ان الفاظ قرآنی کا جو مفہوم عرب سمجھتے تھے، پہلے تو وہ مفہوم متعین کرو۔ اس 1400 سال میں عربی زبان میں بڑا فرق آ گیا ہوا ہے، اور یہ ماڈرن عربک جو ہے وہ تو بولتے ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال زبان میں اتنا فرق آ جاتا ہے۔ تو وہ جو قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ اس زبان میں ہے جو اس زمانے کا عرب بولتا تھا، تو یہ تو معلوم کرنا ضروری ہو گیا نا کہ ان مفردات قرآنی کے معنی اس زمانے کے عرب کیا لیتے تھے۔ میں نے ابتدا پھر اپنے فہم قرآن سے لی ہے کہ یہ ڈپارچر ہے، وہ اس طریقے سے جو چلا آ رہا تھا اس سے الگ راستہ تھا ایک، جس کی وجہ سے کفر کے فتوے لگے، ارتداد بھی ہو گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں من۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس زمانے میں اس زبان قرآن کی اس زبان کا مفہوم عرب کیا لیتا تھا، کیونکہ انہوں نے کسی لفظ کے متعلق بھی وہاں نہیں پوچھا تھا کہ صاحب اس کے معنی کیا ہے، اس کی سند لائیے، ان کی زبان تھی، وہ سمجھتے تھے۔ پہلی چیز یہ تھی۔ تو اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے پتہ نہیں سال میری تو ساری عمر عزیزہ نے من گزری اسی کے اندر لغات القرآن مرتب کیا میں نے، جس میں قرآن کے الفاظ کے وہ معانی دیے جو اس زمانے میں عرب سمجھتا تھا۔ اور دوسری چیز قرآن نے خود دی کہ قرآن کا کوئی ایک موضوع ایک مقام پہ نہیں بیان کیا گیا، مختلف مقامات میں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ان تمام مقامات کو اکٹھا کرو گے تو پھر بات بالکل صاف ہو جائے گی، اور پھر کسی خارجی روشنی کی ضرورت ہی نہیں تمہیں پڑے گی۔ یعنی یہ اعجاز ہے قرآن کا۔ یہ دو چیزیں تھیں۔ تو پھر میں نے اس کے لیے جسے کلاسیفیکیشن کہتے ہیں، تبویب کہتے ہیں، یہ کچھ کیا۔ اس انداز سے بہرحال گزشتہ 50 سال سے میں قرآن کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ میرا تو یہ فریضہ تھا، ایمان تھا، ذمہ داری تھی، اس شخص کی تو کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ یہ ترجمے جو ہیں ان سے یہ کہنا کہ یہ میں قرآن سمجھ رہا ہوں، یہ تو بات غلط ہے۔ یہ تو میں سمجھ رہا ہوں وہ جو اس شخص نے سمجھا ہے جس نے ترجمہ کیا، یہ تو ریسرچ نہیں۔
قرآن کا سمجھنا، پھر اس نے کہا کہ قرآن کا سمجھنا موجودہ عربی زبان سے تو نہیں سمجھ میں بات آتی. جس دور کے اندر کوئی کتاب لکھی جاتی ہے اس دور کی زبان آنی چاہیے. تحقیق کسے کہتے ہیں؟ ریسرچ یہ ہوتی ہے. یہ شخص گیا عرب میں، بدوؤں کے ہاں جا کے رہا اتنا عرصہ اور ان کی زبان سیکھی، کہا پتہ چلا قرآن کیا کہتا ہے. پھر آیا اور جو اپنے موضوع تھے کائنات کے متعلق قرآن سے کلاسیفیکیشن تصریف آیات سے وہ سارا کچھ اکٹھا کیا. اور یہ جو قرآنی الفاظ کے یہ مفہوم جو اس نے متعین کیا ان بدوؤں کی زبان سے، اس مفہوم کو قرآن کی آیت میں جب وہ رکھتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ وہ جھوم اٹھتا ہے اس کے ارادے اور اپنی اثر اپنے زمانے کے سارے دانشوروں، سائنٹسٹوں، مفکروں ان کو پکار کے کہتا ہے کہ وہ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ 1400 سال پہلے کوئی انسان یہ بات کہہ سکتا تھا. یہی آیت ہے جس ضمن میں اس کے جو نتائج ہیں دو وہ میں پیش کروں گا. یہ ہے کتاب میرے سامنے، لکھی تھی اس نے فرینچ میں، ترجمہ کیا ساتھ خود بیٹھ کے عربی کا، انگریزی میں، پھر عربی میں بھی ترجمہ اس کا کیا. یہی میں نے عرض کیا کہ یہ آیت جو ہے رتقن ففتتناہما، یہ آیت لے کے اور متعلقہ آیات ساتھ لے کے اور بحث کرتا چلا آ رہا ہے. بائبل کے متعلق پہلے بات کی ہے. معاف فرمائیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز چونکہ محفوظ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کے الفاظ بھی ریکارڈ ہو جائیں تو زیادہ مستند ہوگی یہ بات. وہ بھی میں پیش کر دوں گا، اس کا پھر ترجمہ بھی پیش کر دوں گا کہ جو آپ انگریزی نہیں جانتے انہیں بھی معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ گیا ہے. بات تو اس کے اپنے الفاظ میں ہوگی جو انگریزی میں بھی. Whereas monumental errors are to be found in the Bible. سمجھ لیا نا؟ I could not find a single error in the Quran. I had to stop and ask myself, if a man was the author of the Quran, how could he have written facts in the 7th century AD that today are known to be in keeping with modern scientific knowledge? There was absolutely no doubt about it. The text of the Quran we have today is most definitely a text of the period, if I may be allowed to put it in these terms. What human explanation can there be for this observation? In my opinion, there is no explanation. There is no special reason why an inhabitant of the Arabian Peninsula should, at a time when King Dagobert was reigning in France, یعنی بتایا اس نے 639 AD, have had scientific knowledge on certain subjects that was 10 centuries ahead of our own. میں ابھی عرض کروں گا اس کا ترجمہ میں، اور ذرا آگے چل کے وہ کہتا ہے، یا بلکہ اس کا ترجمہ ابھی دیکھ لیں. وہ کہتا ہے کہ ان موضوعات کے متعلق جہاں بائبل میں بے شمار غلطیاں پائی جاتی ہیں، قرآن میں مجھے اس قسم کی کوئی ایک غلطی بھی نہیں ملی. ایسے مقامات پر کھڑے ہو کر مجھے سوچنا اور اپنے آپ سے یہ سوال کرنا پڑا کہ اگر قرآن کا مصنف کوئی انسان تھا تو اس کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وہ سائنس کے ان حقائق کو 7ویں صدی عیسوی میں پیش کر سکتا جن کا انکشاف اس دور میں آ کر ہوا ہے. جو قرآن آج ہمارے ہاتھ میں ہے وہ بلا شک و شبہ وہی ہے جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا تھا. لہذا اس میں بعد کے کسی رد و بدل، اضافہ یا آمیزش کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ان حقائق کی روشنی میں کیا عقل انسانی اس کی کوئی توجیہ پیش کر سکتی ہے کہ اس زمانے میں ایک انسان نے یہ کچھ کیسے معلوم کر لیا؟ میں تو اس کی کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکتا.
اور اس سے ذرا آگے چل کے وہ کہتا ہے، یہ تھا اس کتاب کا پیج ہے 120 اور اس کے بعد ہے اس کا پیج 125 میں بھی ہے۔ How could a man from being illiterate become the most important author in terms of literary merit in the whole of Arabic literature? How could he then pronounce truths of a scientific nature that no other human being could possibly have developed at the time? And all this without once making the slightest error in his pronouncements on the subject. The ideas in this study are developed from a purely scientific point of view. They lead to the conclusion that it is inconceivable for a human being living in the 7th century AD to have made statements in the Quran on a great variety of subjects that do not belong to his period, and for them to be in keeping with what was to be known only centuries later. For me, there can be no human explanation to the Quran. وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے تحقیق کیا ہے وہ لامحالہ انسان کو اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ یہ بات ناقابل تصور ہے کہ 7ویں صدی عیسوی کا ایک انسان متنوع حقائق کائنات کے متعلق جو اس زمانے میں انسانوں کے سامنے آئے ہی نہیں تھے ایسی باتیں کہہ دے جو 1400 سال کے بعد جا کر بے نقاب ہوئی ہیں۔ بنابری میں تو قرآن کے متعلق یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ انسانی فکر کی تخلیق ہو سکتا ہے۔ ایک غیر مسلم محقق خالص تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہے، اور اگلی بات جو اس نے کہی ہے وہ ہمارے لیے غور طلب ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ ان کے ہاں مسلمانوں کے ہاں بڑے بڑے یہ دانشور لوگ ہیں، لکھے پڑھے لوگ ہیں، انہوں نے اس صدی میں بھی ہمارے دور میں بھی قرآن کے ترجمے کیے ہیں۔ کہا کہ یہ میرے لیے بڑی باعث حیرت بات ہوئی کہ ان کے ہاں کے جو اسلاف تھے وہ تو اپنے زمانے میں وہ کچھ ترجمے کر سکتے تھے یا وہ تصویریں بیان کر سکتے تھے کہ ان کے سامنے یہ حقائق نہیں تھے۔ وہ حیرت ہے کہ اس دور کے ان کے ہاں کے دانشور بھی وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو کچھ وہ کہہ گئے تھے، حالانکہ سائنس کے انکشافات ان کے سامنے آ چکے ہوئے۔ وہ کہتا مجھے اس پہ اس سے بھی زیادہ تعجب آ رہا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا۔ وہی تعجب جو ہمارے ہاں ہر درس میں سامنے آتا ہے۔ Why do such errors in translation exist? They may be explained by the fact that modern translators often take up rather uncritically the interpretations given by older commentators. In their day, the latter had an excuse for having given an inappropriate definition to an Arabic word containing several possible meanings. They could not possibly have understood the real sense of the word or phrase, which has only become clear in the present day thanks to scientific knowledge. In other words, the problem is raised of the necessary revision of translations and commentary. It was not possible to do this at a certain period in the past, but nowadays we have knowledge that enables us to render their true sense. These problems of translation are not present for the text of the Judeo-Christian revelation. The case described here is absolutely unique to the Quran. کہ الفاظ قرآن کے وہی ہیں، زبان وہ موجود ہے اس زمانے کی، اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے، سائنس کے انکشافات سامنے آ گئے ہیں، تو پھر کیا ہوا ہے ان لوگوں کو کہ اس کی روشنی میں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں تراجم یا تفاسیر، ان کو کریٹیکلی ایگزامن کیوں نہ کریں، تنقیدی نگاہ سے کیوں نہ دیکھیں، اور جو حقائق کے اور زبان کے مطابق ترجمے ہو سکتے ہیں وہ کیوں نہ ترجمے کریں۔ کہتا ہے میں یہ بات بالکل نہیں سمجھ سکتا کہ ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے۔ یہ
یہ کچھ عزیزان من غیر مسلم محقق آزادانہ تحقیق کے بعد قرآنی حقائق کے متعلق ان نتائج پہ پہنچے۔ اتنی بڑی شہادت ہے قرآن کے من جانب اللہ یا وحی ہونے کی کہ جو تحقیق کی کسوٹی کے اوپر پوری اتر رہی ہے، اور کتنی بڑی بدنصیبی ہے اس قوم کی کہ اس کے باوجود وہ اس کے راستے میں روک بن کے کھڑی ہے۔ معاف رکھیے گا، پھر کبھی کبھی میں درمیان میں آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے 50 سال پیشتر جو انداز اختیار کیا تھا قرآن کے سمجھنے کا اور سمجھانے کا، اس وقت میرے سامنے یہ بقائے یا اس قسم کا کوئی اور مغربی محقق نہیں تھا، کسی نے اس انداز سے بات ہی نہیں کی۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے یوں بات کی ہے، ورنہ ان کے ہاں کے بھی جو آتھرز ہیں، محقق ہیں، دانشمر ہیں، ہمارے ہاں کے ترجمے کو لے کے ہی انہوں نے لیا اور قرآن کو اٹھا کے پھینک دیا معاذ اللہ۔ یہ کچھ میں نے اس زمانے میں کیا، اس کی تائید آج اس دور کے سائنٹسٹ کر رہے ہیں کہ طریقہ یہ ہے قرآن سمجھنے، اور اس طریقے سے قرآن سمجھنے کے بعد اس شخص نے ان آیات کو لیا ہے جو تخلیق کائنات سے متعلق ہیں۔ اور اگلی بات اور ہے، کہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مسلمان اتنی بڑی روشنی اور نعمت کے باوجود ان تاریکیوں کے اندر ٹامک ٹوئیاں کیوں مار رہے ہیں۔ اس کا آخری باب ہے، اس میں اس شخص نے ہماری حدیثیں دی ہیں کہ انہوں نے ان کا بیڑا غرق کیا، یعنی وضعی روایات۔ معاذ اللہ، یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وضعی روایات۔ اور وہ کرتا یہ ہے کہ یہ وضعی روایات دیتا ہے اور بائبل کے بیانات دیتا ہے، کہنے لگا دیکھ لیجئے دونوں ایک ہی ہیں۔ تو جہاں سے بائبل والوں نے لیا وہیں سے ان دونوں نے لیا، انہوں نے بھی خود وضع کیا اور بائبل کا حصہ بنا دیا، انہوں نے خود وضع کیا تو قرآن میں تو یہ اس کو داخل کر نہیں سکتے تھے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے لے رکھی ہے، انہوں نے قرآن کے ساتھ ایک اور قرآن بنا دیا، اور یہ ہیں وہ جو کچھ دیے، دونوں کا مقابلہ کر دو۔ پہلے 2 حصوں کے اندر اس نے تقابل کیا بائبل قرآن کا، اور یہ کہتے ہوئے کہ بائبل نظر آ رہا ہے کہ اس زمانے کے ذہن انسانی کی تخلیق ہے، قدم قدم پہ غلطیاں، فاش غلطیاں، سائنس کے خلاف، تحقیق کے خلاف، اور اس کے مقابلے میں قرآن جو ہے اس دور کا عین علم اور حکمت اور تحقیق کی کسوٹی پہ پورا اترنے والا۔ یہ 2 چیپٹر تقابل کے ہیں، اور آخر میں بتاتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، انہیں جو ہوا تھا وہ تو تھا ہی، وہ تو اس کا دعویٰ بھی نہیں کرتے کہ بائبل ان کی بیان ہی لفظاً وہی ہے جو ان کی انبیاء کو ملی تھی۔ ان کو کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ان کو یہ ہوا، یہ دیکھیے، اور وہ روایات لاتا ہے، بائبل کے بیان لاتا ہے، کہنے لگے یہ دونوں ایک سطح پہ کھڑے ہیں، اور یہ مذہب کی سطح ہے، یہ دین کی نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم محقق اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہے، لیکن عزیزان ایمان، آج تو شاید جو کچھ میں یہ کہتا چلا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، شاید آج تو کوئی مفید نظر نہ آتا ہوگا، اس لیے کہ راستے میں جو پہلے چھوٹی چھوٹی کینکریاں اور چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، اس دور میں قرآن کی راہ میں وہ پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے۔ ایک دفعہ پہلے بھی ہماری تاریخ میں یہ کوشش ہوئی تھی کہ قرآن کو قرآن اور عقل کی روح سے سمجھا جائے، اس کے خلاف ہمارے ہاں کی مذہبی پیشوائیت نے جو کیا، بغداد کی گلیوں کی نالیوں کا خون اس کی شہادت دیتا ہے۔ ان کی کتابوں کی جو تحقیق کے بعد انہوں نے قرآنی حقائق کے اوپر لکھی تھی، کہیں کہیں ان کی کتابوں میں کچھ گالیاں دے کے نام تو نظر آتا ہے، کوئی ورق کہیں نہیں ملتا۔ اتنا پیچھے دھکیلا اس کے بعد کہ 1000 برس میں پھر
اس قسم کی کوئی کوشش ہوئی نہیں. ہوئی اگر ہوگی انفرادی طور پر تو وہ پھر ان کی وجہ سے آگے نہیں آئی ہوگی، چھپی چھپائی رہی ہوگی، لیکن تاریخ کے صفحات پہ کچھ نہیں ہمیں مل رہا. اتنی بڑی روک ہے قرآن کے راستے کے اندر ان کی. یہی چیز آج ہے. مجھے کہنے دیجئے جرات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تحدیث نعمت اسے کہتے ہیں، خدا کے فضل و کرم کا ذکر کرتا ہوں. جو کچھ میں نے بھی یہ محنت کی ہے قرآن پہ، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی الہام نہیں ہوا، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے سے قرآن کو سمجھا. اگر اس کے راستے میں یہ رکاوٹ نہ بنتے تو آج کم از کم پاکستان کے اندر قرآن کی حکومت قائم ہو گئی ہوتی. اور پھر ایک دنیا دیکھتی. یہ ایک شخص اس نتیجے پہ پہنچا ہوا ہے، دانشوروں کا ایک گروہ ہے جس کو متاثر کر رہا ہے یہ شخص. اس کی کتابیں پوچھو نہیں کس طرح سے چل رہی ہیں. اگر یہ چیز کہیں پاکستان کے اندر عملاً ہوتی اور یہ مملکت ہوتی قرآنی تو پھر پوچھیے نہیں کہاں تھی. لیکن خاص طور پہ یہاں یہ اہتمام کیا گیا کہ قرآن کی آواز آگے نہ جانے پائے. ایک سلوگن، ایک الزام، ایک منکر حدیث، منکر شان رسالت کے وہ کافر مرتد اس قدر، اور وہ پورا جلود ان کے ہاں کا اس پروپیگنڈا کے لیے. پرویز صاحب کا اس میں کچھ نہیں گیا عزیزان مان. معاف رکھیے گا میری تو کوئی دکانداری نہیں تھی. صدمہ اس زندگی کے آخری دور میں یہ ہے کہ اتنی محنت سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ جتنا کچھ میں کر پایا ہوں اپنی محدود سی بصیرت اور وسعت کے مطابق بھی، اتنا بھی اگر عام ہو جاتا یہ قرآن، آج اس معاشرے کی حالت کچھ اور ہوتی اور دنیا بھی دیکھتی کہ قرآن کیا کہتا ہے. بد نصیبی ہے میری بھی، قوم کی بھی، اس دور کی بھی. اور یہ اس لیے کہ یہ اگر قرآن خالص کو لے لیں تو ان کی دکان میں کچھ باقی رہتا ہی نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ 18 علوم 9-10 سال اس میں صرف کرتے ہیں، ان کے نصاب میں قرآن ہے نہیں. 18 علوم میں قرآن نہیں ہے. اور وہ جتنے بھی علوم ہیں ان کے بعد ایک شخص اپنے آپ کو فاضل العالم تو کہہ سکتا ہے، عملی طور پہ کسی کام ہی نہیں آتے. قرآن ہے نہیں. اگر یہ کہیں کہ قرآن خالص کی بنا پر ہی دین سمجھ میں آتا ہے اور نظام متدین ہوتا ہے تو قرآن تو ان کے پاس ہے نہیں. جو ہے اس میں قرآن نہیں ہے، تو قرآن کو اگر یہ لے لیں تو وہ سارا بیکار ہو جاتا ہے. کروڑوں کی تعداد ہے ان کی، ذریعہ معاش کوئی دوسرا ہے نہیں. اور اب تو ذریعہ معاش کے ساتھ اقتدار کی بھی ساتھ جھلک ہے. پہلے ان کے فیصلے جو تھے فتوے کہلاتے تھے، کسی کا جی چاہے مانے، کسی کا جی چاہے نہ مانے. اب وہ فتوے ملک کا قانون بن گئے ہیں. سوال ہی نہیں ہے کہ نہ مانے. یہ تو الگ بات ہے نا کہ بہرحال اس بات کی طرف میں نہیں آتا، پھر کبھی آ جائے گی. یعنی اب وہی چیزیں اس سے پیشتر، وہ جو پرسنل ہوتی تھی، ذاتی ہوتی تھی، اب وہ قانون بن گئی ہیں ملک کا. یہی چیز ملوکیت کے دور میں ہوئی تھی. اس زمانے کے قانون بنے ہوئے بھی چلے آ رہے تھے، انگریز نے اپنے ہاں ان قوانین کو رائج کیا تھا شرع محمدی کہہ کر. ان کی وجہ سے امت جس مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے، یہ جتنے پرسنل لاز ہیں نا ان کی، کہ غصے میں آ کے کہہ دیا طلاق 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 تو چل صاحب وہ طلاق ہوئی، اور اس کے بعد وہ معاذ بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ حلالے کی چیز جو ہے جس کا لفظ بولنے سے شرم آتی ہے، لا ہے، قانون بن گیا. یتیم پوتے کو وراثت نہیں مل سکتی دادا کے، کیونکہ یتیم جو ہو گیا بیچارہ، فتویٰ نہیں ہے، لا ہے. وصیت نہیں کر سکتا اپنے مال میں. دیکھ رہا ہے کہ ساری عمر ان نے میرے ساتھ، ان شریکوں نے جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد یہ میری بیوہ اور میرے بچوں کے ساتھ کیا کریں گے. ان کے حق میں وصیت نہیں پوری کر سکتا، وہ لوٹ کے لے جاتے ہیں، لا ہے. یہ فتوے قانون بن جاتے ہیں پھر. تو قرآن تو بہرحال وہ آیا ہی نہیں ہے.
عزیزہ نے من کہہ میں یہ رہا تھا کہ اگر یہ چیز جس طرح سے کہ یہ غیر مسلم محقق اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اس طریقے سے قرآن کو سمجھ کے قرآن کریم کی روشنی کو پھیلایا جاتا، اس دور میں بھی آپ دیکھیے کہ یہ بقعہ نور بن جاتا، کم از کم ایک خطہ زمین کو ایسا ہوتا، پھر اس کی روشنی کی کرنیں دور دور تک پہنچتی۔ ایک آیت کے متعلق میں نے یہ کہا ہے آپ کے ساتھ، اس شخص نے تخلیق کائنات کے متعلق بہت سی آیات لی ہیں جن کے متعلق ایسی تحقیق کی ہے، لیکن یہاں تو والارض بعد ذلک دحاها یہاں تک کہ ہم آئے ہیں سر۔ یہ بڑی ضروری چیز سی، آپ سمجھ لیجئے۔ دحاها کا ایک لفظ ہے جس سے یوں ہی آگے گزر جاتے ہیں، آپ کیا ہے رتقن فتقن کا ترجمہ یوں ہی ہے کہ منہ بند تھا منہ کھول دیا، یہ ترجمے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ آیات قرآنی، اور یوں سمجھے ہیں یہ لوگ کہ جو آزادانہ علمی تحقیق کی روح سے ان کے مفہوم کو سمجھ تک پہنچے ہیں۔ وقت ہو گیا، ہم نے یہ آیت 30 تک لے لیا، 31ویں آیت سے آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ محمد باوردی کی کتاب تو بلوغ القرآن جو کافی عرصے سے آؤٹ آف پرنٹ تھی،